ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور موقع دیا کہ ہم آپ کے توسط سے اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے اور رائے حل کے اس کے حوالے سے بات کریں۔ دیکھیں، یہ جو پاکستان ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا 47 میں۔ یہ وہ پاکستان ہے جو 16 دسمبر 1971 کے بعد وجود میں آیا۔ پہلے والا پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ 1970 میں الیکشن ہوتا ہے دسمبر میں، 1 سال تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ باقی ماندہ پاکستان ہمارے پاس بچتا ہے۔ اس کے لیے آئین بنتا ہے 73 میں، متفقہ آئین۔ وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے بنایا، تمام کے تمام ڈفرینسز کے باوجود، آپس میں باہمی اختلافات کے باوجود، فیڈریشن کو باقی رکھنے کے لیے، اکٹھے رہنے کے لیے ایک ایسا عمرانی معاہدہ جو تقریباً اتفاقی تھا وہ انہوں نے پاس کیا تاکہ پاکستان کے عوام کی الیکٹڈ پارلیمنٹ اس آئین کی روشنی میں قوانین بنائے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کے حقوق جو ہے وہ دیں اور پاکستان آگے بڑھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آمروں نے باقی ماندہ پاکستان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ ضیاء الحق کا مارشل لا، پرویز مشرف کا مارشل لا اور ابھی انڈکلیئرڈ مارشل لا، یہ سب وہ تھے جو آئین شکن قوتیں تھیں، آئین پر حملہ ور قوتیں تھیں اور پاکستان کے عوام کو اکٹھا رہنے کا جو عمرانی معاہدہ تھا اسے ہی پاؤں تلے روتے رہے۔ آئین ہمیں اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے ہمارے لیے راستے کھولتا ہے۔ عوام احتجاج کریں حق دیتا ہے، بھوک ہڑتال کریں حق دیتا ہے، دھرنا دیں حق دیتا ہے، الیکشن کا حق دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان ہونے کے ناطے اختیار دیا ہے اور پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے حکمران چنیں، منتخب کریں اور وہ پاکستان کے آئین کے مطابق سسٹم چلائیں۔ یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ مومنٹ اس وقت ریفارمز کی مومنٹ ہے، آئین کی بحالی کی مومنٹ ہے، عوام کو ان کے حقوق دلوانے کی مومنٹ ہے، پاکستان کے پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کو ان حالات سے نکالنے کی مومنٹ ہے۔ جو لوگ چیخ رہے چلا رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ آئیں اس پہ کھڑے ہوں، کٹھے ہوں اور ہم آگے بڑھیں۔ اس وقت طاقتور جو طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سارے راستے ریفارمز کے بند کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے، ریاست کے عام ستونوں میں سے پارلیمنٹ ارریلیونٹ۔ عدلیہ آپ کے سامنے ہے، عدلیہ تقریباً اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے، عدلیہ کا ستون ڈھہ چکا ہے۔ مقننہ آپ کے پاس سامنے ہے کہ یا یرغمال بنا لی گئی ہے یا خود یرغمال بنی ہے اور کوئی عوام کے لیے کام نہیں کر رہی۔ کرپشن اتنی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، بے سابقہ کرپشن ہے، پاکستان کے ایسٹس بک رہے ہیں، اطراف میں خطرات منڈلا رہے ہیں، داخلی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ ابھی یہ جو لوگ ہیں یہ آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیں، جب آپ ریفارم کے سارے راستے بند کر دیں گے، جتنے بھی ریفارم کے راستے ہیں نا، الیکشن کا راستہ چھوڑیں گے وہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے اور الیکشن میں دھاندلی کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈال لیں گے۔ عدلیہ سے ریلیف نہیں ملے گا، چینج نہیں ہو سکتی، پارلیمنٹ ایسی ہو گئی ہے۔ ریفارم کے سارے راستے بند ہیں، احتجاج آپ نہیں کرنے دیتے، دفعہ 144 لگاتے ہیں، مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب عوام کے پاس پھر کون سا راستہ بچے گا تبدیلی لانے کا؟ جب آپ ریفارم کے سارے راستے بند کر دیں گے پھر لوگ اس سسٹم کو ڈھانے کے لیے اٹھیں گے، پھر یہ سسٹم نہیں رہے گا، نہ یہ چلانے والے پھر رہیں گے۔ آپ نے پاکستان کے متفقہ آئین کو متنازع بنا کر پاکستان کی فیڈریشن پر حملہ کیا ہے، پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بھی صوبے میں کوئی اٹھے کہ میں اس آئین کو نہیں مار تو پاٹ دو، یہ وہ آئین ہے ہی نہیں ہے۔ کس بحران کی طرف ہم جائیں گے؟
طاقت اندھا کرتی ہے، بہرا کرتی ہے۔ اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں پاور اور طاقت ہے اندھے ہیں اور بہرے ہیں، عقل سے آ رہی ہیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، پاکستان کے عوام کا وطن ہے، یہ غریبوں کا پاکستان ہے، محروموں کا پاکستان۔ وہ مالک ہے اس کے، وہ ایلیٹ کلاس اس کی مالک نہیں ہے جسے لوٹا اسے۔ چور کبھی گھر کا مالک نہیں ہوتا، لوٹنے والا کبھی گھر کا مالک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم پورے پاکستان میں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ انٹریکٹ کریں، بات کریں، اور یہ آخری شاید لوگ ہوں گے جو آئین کی بات کر رہے ہیں، اس آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، متفق آئین کی طرف لوٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کل وقت گزر جائے، ہاتھ سے نکل جائے، پھر گلا نہیں، ہمیں نہیں پھر گلا کرنا چاہیے کیا ہوا ہے۔ اس لیے جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کے لیے راستوں کو بند نہ کیا جائے، اپنی سافٹ پاور کو ختم مت کرو۔ جمہوریت سے سافٹ پاور وجود میں آتی ہے، احتجاجات سے سافٹ پاور وجود میں آتی ہے جو ملک کی طاقت بنتی ہے اور ملک کو بچاتی ہے۔ پھر احتجاج کرنا، اجازت دینا، اظہار رائے سے سافٹ پاور بنتی ہے۔ اگر آپ صحافیوں کے، جرنلسٹوں کے گلے گھونٹ دیں گے، جو دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، جو سن رہے ہیں، وہ اس کو بلاک کرتے پہنچاتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، ان لبوں پر تالے لگانا چاہتے ہیں، وہ کانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، نہ سنیں نہ دیکھیں نہ بولیں، یا اگر دیکھیں سنیں بولیں نہیں۔ یہ قدغن جو ہے خطرناک ہے۔ اس لیے آج بہترین دن ہے ایک حوالے سے کہ ہمارے دوست ڈاکٹر عمار جان اور ان کی جو پوری تنظیم ہے اور ان کے ساتھی ہیں، ہم اس سفر میں پہلے بھی ہمارے آپس میں فکری تو مانگی تھی، ہم عملاً باقاعدہ حصہ اکٹھے بن کر اس تحریک کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم عوام کے حقوق کی جدوجہد اور اس جنگ میں کسی بھی کمپرومائز کا شکار نہیں ہوں گے۔ وطن کی آزادی، سالمیت، داخلی خود مختاری، اور پھر بہت سی باتیں جو آپ نے سن بھی لی ہیں، میں وہ دہراتا نہیں ہوں، بیرونی حالات، دنیا کے حالات، داخلی حالات، انشاءاللہ ہم ان پر نظر بھی رکھیں گے، اور اپنے عوام کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان